درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو رؤوف و رحیم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود بھیک ہو داتا عطا ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شہدائان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حضور آقا مدنی تاجدار سید المرسلین خاتم النبیین کی نظر عنایت اور آپ کے وفادار ہر دور میں آنے والے اولیاء کاملین کی دعا کا یہ ثمرہ اور صدقہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ افطار سے پہلے اپنے جانے والوں کے درمیان میں حاضر ہوں، اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کے 2 روزے بقیہ رہ گئے۔ میرے دوستو، یہ لمحات کتنے محبت والے، کتنے انعام والے، جو ان لمحات کو غنیمت جان کے رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ دوسرے عشرہ کے ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے ریپینڈنس دعائیں کر رہے ہوں گے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اس راہ پہ چلا جس راہ پہ تو نے انعام کیا، وہ راہ جس راہ کے لیے حضور آقا مدنی تاجدار نے اپنی آخری سانس تک مکہ کی سرزمین سے لے کے مدینہ طیبہ کی سرزمین تک اپنے چاہنے والوں کو حق کی راہ دکھاتے رہے اور ان کے سینوں کو اپنے نور کے جلووں سے منور کرتے رہے، اور انہیں وہ پیغام ان کی سینوں میں پیوست کرتے رہے، اور ان جاں نصاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسا عہد وفا کیا، اپنی جان جائے تو پرواہ نہیں، مال جائے تو پرواہ نہیں، رشتہ دار جائیں تو پرواہ نہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو تو پرواہ نہیں، بیٹا باپ سے جدا ہو تو پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو اس نور والے چہرے کی۔ یہ وہ وفا کا عہد انہوں نے کیا، اور پھر اپنی آخری سانسوں تک اس وفا کو اپنے سینے سے لگا کے نسلوں تک اسے جو ہے ٹرانسفر کرتے رہے، اور آج پوری دنیا میں یہ پیغام حق جو ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اس کی ستاری اور غفاری کا پیغام، اس کی الوہیت کا پیغام، اس کی وحدانیت کا پیغام، آج بھی پوری دنیا میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو یہ کرم ہے تو تاجدار مدینہ کی وفاؤں کا کرم ہے۔ اس نبی رحمت کے ساتھ جس نے وفا کی، جس دور میں وفا کی، چاہے سر کی آنکھوں سے دیکھنے والوں نے وفا کی، وہ تو بہت اعلیٰ ہو گئے، اور جو آج تک وفا کرتا ہے وہ بھی میرے آقا کے فیض و برکات اور میرے آقا کی برکتوں کے فیض سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے میرے دوستو، یہی وہ جذبہ ایمانی ہے۔ ایمان اٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے وفا کرو۔ تو کل کے دن جو غزوہ بدر، جو اسلام کا یہ پہلا غزوہ، حق اور باطل کا غزوہ، اندھیرے اور روشنی کا غزوہ، یہ جو غزوہ اسے تو میں اس مختصر سے ٹائم میں اسے احاطہ نہیں کر سکتا۔ آج بھی میں کوشش کروں گا ان
چند حضور کے جان نثار جن کی تاریخ میں نام سنہری حروف سے لکھے ہیں اور لکھے رہیں گے، آپ نے بھی سنا ہے، لیکن میں چند صحابہ اور ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جان نثاری کے ساتھ اپنے آقا کی ادا کی خاطر، اس پیغام کی خاطر عہد وفا کیا۔ اور یہ غزوہ جب شروع ہوا، حضور کا مقام ایک بلند جگہ پہ مقرر کر دیا گیا تھا، عریش اسے کہتے تھے، جہاں پہ حضور اور حضور کے ساتھ حضور کے پہرے دار سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تلوار کو نکال کے حضور کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ تو یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر فاروق سے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوم البدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی صفوں کو دیکھا، 1000 کافر جو ہے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے سب بندیاں کر رہا ہے، اور اسباب بھی ہیں، حرب کے جنگ کے اسباب بھی ان کے پاس، اسلحہ بھی ان کے پاس، کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کے پاس۔ یہ سارا منظر حضور دیکھ رہے تھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر یہ دعا کر رہے تھے، اور اس جذبے کے ساتھ اور اس محویت کے عالم میں یہ دعا ہو رہی تھی کہ آپ کے شانہ مبارک سے چادر نیچے اتر گئی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوڑ کے اس چادر کو اٹھا کے حضور کے شانہ مبارک پہ رکھی، اور پیچھے سے حضور کو پکڑ دیا، حضور کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا دیا۔ یہ کتنا خوش قسمت وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے جسم حضور کے نور والے جسم سے لگتے ہیں، وہ پھر کتنے کامل ہوں گے، ان کی وفا کتنی کامل ہے، ان کا عشق کتنا کامل ہے۔ یہ حقیقتیں آپ نے اپنی زندگی میں اسے ثابت کر کے دکھایا ہے، جو عشق ابو بکر کا ہے وہ کسی کا نہ ہو سکا۔ تو یہی وہ محبت تھی، اور یہی دعا کر رہے تھے۔ اس جذبے کو، اس محویت کے عالم کو، اس اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کو رب نے پسند کیا، اور جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی سورہ الانفال میں۔ الانفال میں یہ سورہ ہے، 9 ورس آف دا قرآن۔ اللہ رب کائنات اپنے محبوب کو یہ خوشخبری سناتا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدوکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیہ کریمہ سنا کے یہ پیغام سنا دیا، غزوہ بدر میں جو حضور کی دعا تھی اس کا یہ اثر رب کائنات نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ اور جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، جب حضور نے محویت کے عالم میں دعا کی، تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں، ایک دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ When you were calling upon your sustainer, your Rabb, for help, he answered, Almighty Allah answered to you that I am going to help you with 1000 angels coming one after another. So, یہ قرآن عظیم میں یہ اس غزوہ بدر کے حوالے سے خوشخبری سنائی گی، اور پھر بار بار حضور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر یہ کافر مسلمانوں کے اس گروہ پر غالب آ گئے تو یہ شرک غالب آ جائے گا، اور پھر تیرا دین قائم نہیں رہے گا۔ لیکن میرے رب کی، حضور کی اس ادا کو پسند کر کے وہ مارکہ ہی حق و باطل کا تھا، ان کفار کو شکست فاش ہونی تھی اور اہل اسلام کو فتح مبین ہونی تھی۔ اسی محبت کو یہ ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرا ایک واقعہ اس غزوہ بدر میں، حضور جب سب بندی، حضور کمانڈر ان چیف تھے خود، اور آپ اپنے مبارک زبان سے اپنے غلاموں کو، اصحابہ کی جماعت کو، اس مختصر سی جماعت کو آپ سب بندی فرما رہے تھے، حکم فرما رہے تھے کس انداز سے کس طرح حملے کرنے ہیں۔ المختصر، اسی طرح آپ کے ہاتھ دست مبارک میں ایک تیر تھا،
جو کوئی آگے ہوتا اسے پیچھے کرتے. ایک صحابی سواد بن غزیہ جو تھے وہ تھوڑے سے صف سے آگے تھے. حضرت سواد تو آپ نے اپنے اس چھڑی سے انہیں دبا کے ان کے پیٹ میں ذرا پیچھے کیا تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے درد ہوا ہے. تو حضور نے کہا پھر؟ تو کہا کہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے. یہ انصاف تھا میرے نبی کا. حضور جو ہیں انصاف کا پیغام لے کے آئے تھے, مساوات کا پیغام لے کے آئے تھے. ہر ایک کو افضل وہی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. میرے دوستو, حضور نے کہا میں بدلے کے لیے حاضر ہوں. تو کہا آپ اپنے جسم مبارک کے آپ کپڑا مبارک کو اوپر کریں. جب اوپر کیا تو پیچھے سے دوڑ کے حضور کے جسم سے لگ گئے اور مور نبوت کو بوسہ دینے لگ پڑے. اس عالم کو دیکھ کر حضور نے کہا تو نے یہ کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہی تو موقع تھا اس نور والے جسم کے ساتھ لگنے کا. یہی بدلہ تھا, یہ عقیدہ تھا, یہ عہد وفا تھا ان کا, یہ ان کا ایمان تھا کہ میں حضور کے جسم سے لگ جاؤں گا, اس دنیا میں بھی کامیاب ہو برزخ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. پھر شاید مجھے یہ موقع ملے نہ ملے. اس لیے یہ میری آرزو تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا جسم جو ہے حضور کے مبارک جسم سے مخ ہو جائے. یہ کتنا, یہ ان کا اپنا ایک اور ورولہ تھا, ایک جذبہ ایمانی تھا. اسی طرح دوسرے صحابی اسی غزوہ میں حضرت عوف بن حارث, ان کی والدہ ماجدہ کا نام عرفہ تھا. یہ حضور کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس بات پر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ کی جلووں کا فیض عام ہوتا ہے. تو فرمایا بندہ جب برہنہ حالت میں دشمن کے حلقہ میں جا کر اسے گھسیٹ دے, اس پہ حملہ کر دے, تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے. یہ ارشاد سنتے ہی انہوں نے اپنی ذرہ کو, یہ ایمان تھا اس صحابی رسول کا, اپنے ذرہ کو اتار کر پھینک دیا اور اسی حالت میں کفار کے لشکر میں داخل ہو گئے اور تلوار کے ساتھ ان کی صفوں میں گھس ہو گئے اور پھر کئیوں کو واصل جہنم کر کے داد شہادت حاصل کر لیا. یہ وہ مقام, یہ جذبہ تھا ان میں, انہوں نے یہ مقام حاصل کیا. اور حضور آقا مدنی تاجدار مقام عریش پہ اپنے غلاموں کو یہ جو انسٹرکشنز دیتے تھے اور ان کے قریب ترین رہنے والے حضور کے سچے غلام حضرت ابوبکر صدیق تھے. اس کے حوالے سے ایک حوالہ ابن کثیر نے بھی اور امام بزار نے بھی یہ حوالہ لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے بتاؤ کہ سب سے زیادہ کون بہادر ہے, یہ المختصر. تو سب نے کہا کہ شیر خدا حضرت علی شیر خدا آپ ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں, سب سے زیادہ بہادر سیدنا ابو بکر ہیں. تو انہوں نے پوچھا کس لحاظ سے؟ انہوں نے کہا اس وقت حضور جب عریش کے مقام پہ تھے, حضور کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں تھا. سیدنا ابو بکر صدیق اپنی تلوار لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے کہ کوئی کافر جو حضور کی طرف آئے گا پہلے مجھ سے وہ اس کا مقابلہ ہوگا. تو اس لیے سب سے بہادر وہ ہیں. پر دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک مقام پہ مکہ میں جب ان شیطانوں ان کفار نے حضور کو ایک دفعہ گھیرے میں لے کر تکلیف دینے لگے تو اس گھیرے کو توڑنے کا پہلا شخص جو آگے گیا تھا وہ ابو بکر تھا. یہ اتنا دلیر اور یہ بہادری اور شجاعت یہ حضرت ابو بکر کے حصے میں آئی تھی اور یہ شان انہیں ملی تھی. خدا کی قسم, پھر آپ نے فرمایا سنو, خدا کی قسم ابو بکر کی ایک ساتھ ایک زندگی کا لمحہ, the one moment of his entire life, آپ فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا ایک ساتھ آل فرعون کے مومن جو مومن تھے ان کی ساری زندگی سے بہتر ہے. جو آل فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کی ساری زندگی ایک طرف اور ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ زیادہ کامل اور اکمل ہے. اس لیے کہ یہ وہ ابو بکر ہے جس نے ایمان لا کر اس وقت کے آل فرعون کے مومن ایمان کو چھپاتے تھے اور ابو بکر وہ ہے جو ایمان لا کر در مصطفیٰ پہ سر کو جھکا کر اپنے دل میں رب کی الوہیت کو بسا کر اپنے لبوں پہ ذکر خدا کو عام کر کے علانیہ طور پہ یہ اعلان کرتے تھے حضور کی رسالت کا. یہ شان بھی ابو بکر کو حاصل ہے. یہ ضمناً بات ہوئی ان کی
اس جرت اور اس اعلیٰ مقام پہ. اور پھر غزوہ بدر میں جب صف بندیاں ہو گئی تو جب اعلان ہوا تو کچھ انصاری پہلے گئے تھے. تو ابو جہل نے کہا تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے لیے مقابلے کے لیے کوئی قریش کی باہر آئے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے حضور کے خاندان کے اور حضور کے صحابہ. تو حضور نے بھیجا پھر حضرت حمزہ کو، سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ کو بھیجا، اور حضرت علی شیر خدا کو بھیجا، حضرت عبیدہ کو بھیجا. یہ تین حضور کے جان نثار غزوہ بدر میں پہلے حق و باطل کی جنگ میں تلواروں کو لے کر نکلے، اور حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا. ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. حضرت علی شیر خدا کا مقابلہ عتبہ کے بیٹے ولید سے ہوا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا. حضرت عبیدہ کا عتبہ آپس میں لڑے اور وہ زخمی ہو گئے کافی، لیکن زخموں کی پرواہ نہ کی، آخر اسے بھی واصل جہنم کر دیا. اسی اسنا میں حضرت حمزہ اور حضرت علی آپ کے قریب آگے، آپ کو اس زخمی حالت میں حضور کے پاس لے گئے. آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا، لیکن یہ کمال تھا. آپ نے کہا اپنی جان لبے عاشق کا یہ نعرہ مستانہ سن کر حضور نے یہ بڑی خوبصورت بات کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے. حضور نے فرمایا جب آخری سانس تھی میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے حضرت عبیدہ کے متعلق. میرے دوستو یہ شانیں تھی. اور اسی طرح حضرت عکاشہ، یہ بھی غزوہ بدر کے ایک ایسے خوبصورت اور ایمان والے صحابیوں میں سے ہیں کہ حضرت عکاشہ جہاد میں تھے، جنگ لڑ رہے تھے، آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اور آپ دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اب ان کا یہ ایمان تھا نا، یہ ایک وفا تھی کہ حضور کے در پہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، حضور کے پاس چھڑی پاس تھی، آپ نے چھڑی پکڑا دی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو لکڑی ہے وہاں تلواریں ہیں. یہ ایمان تھا ان کا حضرت عکاشہ کا، اور انہوں نے اسے اٹھایا اور جب چلے میدان جنگ کی طرف تو وہ پہلے لکڑی تھی، میرے نبی کے نور والے ہاتھ لگے، وہ لکڑی تلوار چمکتی ہوئی تلوار بن گئی اور پھر کئیوں کو واصل جہنم کیا. پھر ہر غزوات میں وہ تلوار آپ کے ساتھ رہی، اور آخری مسلمان کذاب کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے اس جھوٹے نبی کے ساتھ جس نے نبوت کا دعویٰ، اس وقت آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا. میرے دوستو یہ وہ کمال ہے، یہ ان کی عہد وفا تھی. اسی غزوہ بدر میں حضرت قطادہ جنگ لڑتے ہوئے ان کی آنکھ مبارک جو تھی ان کا ڈیلا باہر آ گیا، نیچے اپنے رخسار پہ آ گیا. آپ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ جہاد میں لڑتے ہوئے میری آنکھ ضائع ہو گئی. حضور نے اپنے نور والے ہاتھ لگائے اور دوبارہ اپنی اس پاکٹ میں جو ہے یہ جو جگہ ہوتی ہے آنکھ کے اندر اس ساکٹ میں لگا دیا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تفریق کرنی مشکل ہوگی کہ کس آنکھ میں روشنی زیادہ ہے، اس میں یا دوسری میں. اس طرح وہ دوبارہ بحال ہوگی روشنی. یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا کہ انہیں جو کچھ بھی ملا در مصطفیٰ سے ملا. ان کو ایمان ملا تو حضور کے در سے ملا، انہیں رب کے جلووں کا فیض ملا تو حضور کے در سے ملا، انہیں رب کی توحید کی آشنائی ہوئی تو حضور کے در سے ہوئی، انہیں زندگی میں بہاریں ملی تو حضور کے در سے ملی. ان کے سینوں میں جو دل دھڑکتا ہے، اس دل کی دھڑکنوں میں جو ایمان کی قوت ہے، وہ بھی حضور کے کرم کے صدقے سے ہے. یہی ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے بھی یہی عہد وفا کیا تھا. اس عقیدے کا یہ فیضان تھا کہ جو کچھ بھی ملا حضور کے در سے، اس لیے وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے یہ شفا یاب بھی ہوئے. اسی طرح ایک اور صحابی رسول حضور کے حضرت حذیفہ، یہ مکہ کے بڑے سردار، ان میں سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے اپنی جوانی میں حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا اور پھر ساری اذیتوں کو برداشت کیا، اور یہاں تک کہ حبشہ میں آپ کو ہجرت کرنی پڑی، پھر واپس آئے مکہ میں، پھر اذیتیں، پھر مدینہ طیبہ آگے اور حضور کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا. حضرت حذیفہ اور ان کے والد یہ مکہ کے بڑے سردار میں وہ طیبہ، اور ان کے آپ غزوہ بدر میں شامل تھے. اور ایک لمحے کے لیے آپ بڑے افسردہ ہوئے جب ان کا والد، ان کا بھائی، ان کا چچا، حضور نے جب حکم دیا کہ یہ کفار کی جو لاشیں ہیں ایک گڑھے میں پھینک دی جائیں. جس وقت ان کے والد کی لاش کو گڑھے میں پھینکا جا رہا تھا، آپ افسردہ سے تھے. حضور نے چہرے کو دیکھا تو پوچھا حذیفہ کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان نہیں کہ میرا باپ
مر گیا. یہ بڑا حلیم اور علم والا تھا, یہ بڑی حکمت والا تھا. میں تو چاہتا تھا کہ یہ دین اسلام میں آ جاتا. آج اس کی اس حالت کو دیکھ کے میں افسردہ ہوا ہوں, یہ واصل جہنم ہوا ہے. اسی طرح ایک موقع پہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابو بختری مارکے میں غزوہ مارکے میں آئے, یا قریش میں سے کوئی حضرت عباس یا کوئی آئے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ غزوے کے لیے, یہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے مسلمانوں کے لیے, یا ابو جہل نے سختی سے انہیں بھی ساتھ لائے تھے, یہ اپنے دل سے نہیں آئے تھے. تو اگر کوئی آ جائے, حضور جانتے تھے دلوں کے رازوں سے, اس لیے سرکار نے فرمایا تھا یہ تو شان ہے میرے نبی کی, تو اگر کوئی ہے تو تلوار ان پہ نہ چلائے. یہ بات ابو حذیفہ کو ذرا دکھ لگی کہ میرا باپ, میرا بھائی, چچا سارے قربان ہو گئے, اور یہ حضور فرما رہے ہیں. اس پہ حضور نے بات سنی تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی, یا رسول اللہ مجھے حکم دیں, میں تلوار کو نکال کے اس کے سر سے, اس کے جسم سے سر کو جدا کر دوں کہ یہ منافق ہو گیا ہے. حضور نے کہا نہیں, اس نے جو کہہ دیا اس نے دل سے نہیں, اسے معاف کر دیا. اور ساری زندگی حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ان لمحوں میں کہ میں نے یہ بات کیوں کہی, اور اس کے پچھتاوے میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر یہ آرزو کرتے رہے کہ مجھے جامع شہادت نصیب ہو. اور آپ کو بھی مسلمہ کذاب میں کے موقع پہ یہ جامع شہادت آپ کو بھی یہ نصیب ہوا تھا. اس وقت آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوئے. میرے دوستوں, کہنے کا مقصد, غزوہ یہ پہلا غزوہ, اس میں کتنے عشاق حضور کے, ان کا یہ مارکا تھا. انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی, بلکہ حضور کے محبت کو اور اس دین کی وفا کی خاطر, اس دین کی عظمت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. تو آج ہمیں بھی اس رمضان المبارک کا یہ جو میسر ہے, جس کو یہ مہینہ ملا وہ خوش قسمت کہ اس کے دن اور رات میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کوشش کریں, ہم جو ہیں کفو درگزر کریں, ہم ذکر میں محفوظ رہیں. جاگتے بھی رہیں تب بھی عبادت ہے, جا کر ذکر کریں تب بھی عبادت ہے. ذکر کریں اور قرآن پاک پڑھیں تو اور بڑی عبادت ہے. یہی وہ نسبتیں ہیں. یاوا گوئی یا دنیا کے کاموں میں رہ کے جاگنا بے مقصد ہوگا. اگر اللہ کی رضا کی خاطر یا خاموشی کے ساتھ اس ذکر میں بیٹھ کے جاگنا, یہی انعام حاصل ہوگا. It's a great tribute and great opportunity. We should achieve that opportunity to get the nearness of Almighty Allah, to get the mercy and the love and the blessing of Almighty Allah. If we practice according to the will of Almighty Allah, the Creator, and the will of our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, according to the Sunnah of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, so Allah will definitely reward us. And this one hadith, and I want to quote, and that hadith narrated by Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, and this hadith from Mishkat Sharif, and this hadith saying Abdullah bin Umar says, whoever recite Salah and Salam upon the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah and His angels send their blessing upon that person 70 times. It's a very short, but it's very comprehensive meaning. Once you recite, once you salute to the Prophet with the core of your heart, with great respect, so Allah will reward you 70 times. Once recite, once a salute. So if we, the seeker of Islam, and the lovers and the servant, we claim ourselves that we are the lovers of the Prophet of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, so it is our duty to avail these opportunities. Recite Durood Salam, do the right actions which is acceptable and honorable upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If you do fasting according to the Sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, so Allah will definitely reward you and reward me. May Allah forgive our sin, and may Allah give us more opportunity to do these right things to attain the nearness of Almighty Allah, with the remembrance of Almighty Allah, with the remembrance of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ameen, Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. इनकी बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.